کرنے کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو اتنے اہتمام تمہارے ایک رکنے کے لیے میں نے کر دیے، بس ایک ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اب جو بھی کھانا وہ حلال بھی ہو، پاک و پاکیزہ بھی ہو۔ اتنے اہتمام ہم کیے دیتے ہیں، ایک ذمہ داری تم پہ چھوڑ دیتے ہیں، بس اب جو بھی کھانا وہ حلال بھی ہو اور پاک و پاکیزہ بھی ہو۔ بھائی ہوا تو کیا ہوا؟ بھائی کا مال کھانا جائز کل ہو گیا؟ بھائی خون کے رشتوں نے یہ کوئی آپ کو کہہ دیا، یہ کوئی اجازت دے دی کہ آپ بھائی کا مال کھا لیں، آپ پڑوسیوں کا مال کھا جائیں؟ شریعت نے حکم سخت ترین کیا ہے، جو کھا رہے ہو وہ حلال کھاؤ، پاک و پاکیزہ کھاؤ، اس لیے کہ حرام اور حلال کا دونوں کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، آپ توجہ رکھیے گا۔ حلال اور حرام کا دونوں کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ حلال کھاؤ گے تو حلال خون بنے گا، حرام کھاؤ گے تو حرام خون وجود میں آئے گا۔ لہذا حلال کا اپنا اثر ہوتا ہے اور حلال کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ ایک حرام لقمہ انسان کی نسلیں تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں یہ قیمتی جملے جو جلدی جلدی آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو بس وقت کی کمی ہے کہ جو میں دے رہا ہوں، ورنہ مجھے بھی اس میٹر کو اور اس تمام چیزوں کو پہنچانے کے لیے اچھا وقت درکار ہو جاتا، میں بھی آپ کو ٹہلائے دیتا، لیکن عزیزان گرامی میں ٹہلا نہیں رہا ہوں آپ کو میں ادھر ادھر نہیں لے جا رہا ہوں، میں صرف پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے اہتمام کیا حلال رزق کا، لہذا وہ کھائیے۔ حلال کا اپنا اثر، حرام کا اپنا اثر۔ مسجد نبوی، توجہ، صحابی بیٹھے ہوئے ہیں غمگین حالت میں، گریہ فرما رہے ہیں۔ رسول نے دیکھا میرا صحابی غمگین، صحابی کو قریب بلایا، کیا ہوا؟ کیوں غمزدہ ہو؟ کیوں غمی کے عالم میں ہو؟ ایک مرتبہ صحابی رونے کے بعد کہتا ہے، یا رسول اللہ، توجہ رکھیے گا، میرا ایک جوان بیٹا ہے۔ جوانوں سنو، میرا ایک جوان بیٹا ہے۔ صحابی کہتا ہے رسول سے، یا رسول اللہ، میرا ایک جوان بیٹا ہے اور آج اس جوان بیٹے نے میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا سخت ہے ایک باپ کے لیے جوان کا بدتمیزی کرنا، بڑا سخت ہے ایک باپ کے لیے اس بیٹے کو پروان چڑھانا کہ جو جوانی کے عالم میں آنے کے بعد ان پر دست درازی کرے، زبان درازی کرے۔ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ یا رسول اللہ، میرے بیٹے نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ رسول نے جیسے سنا، توجہ، رسول نے جیسے سنا، رسول نے کہا کہ وہ بیٹا تمہارا نطفہ حرام سے ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹا تمہارا نجس نطفہ رکھتا ہے، نطفہ حرام سے ہے۔ بس اس نے سنا اور غیظ کے عالم میں بزم رسول سے نکلا، اور بزم رسول سے نکلتے ہی اپنے گھر پہنچا اور جا کر اپنی تلوار کو اپنی بیوی کے اوپر تان دیا، کہا کہ تو نے میری امانت میں خیانت کی ہے۔ رسول فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہ بیٹا نطفہ حرام سے ہے، لہذا تو نے امانت میں خیانت کی ہے، لہذا تو نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اب جیسے بیوی نے اس کا یہ تیور دیکھا، ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہتی ہے میرے والیہ وارث، جس رسول نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا نطفہ حرام سے ہے اور آپ کو ان کی بات سن کے غصہ آ گیا ہے، میں اسی سچے رسول کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، میں نے تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ بس اس کا ذہن گھوم گیا، وہ چکرا گیا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میرا رسول تو سچا ہے، رسول نے کہا ہے کہ میرا بیٹا نطفہ حرام سے ہے،
تم کہتی ہو کہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، ماجرا کیا ہے؟ چلو رسول کے پاس۔ رسول کے پاس دونوں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، آپ تو کہہ رہے تھے میرا بیٹا حرام سے ہے، میری بیوی کہتی ہے کہ میں نے امانت میں خیانت ہی نہیں کی ہے۔ ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں مسئلہ وہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے، مسئلہ وہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے۔ یا رسول اللہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ رسول نے کہا مسئلہ یہ ہے، ایک مرتبہ تو بازار سے گزر رہا تھا، تو نے دیکھا کہ ایک کھجور بیچنے والا کھجوریں بیچ رہا تھا، کھجور میٹھی تھی، تازی تھی، عمدہ تھی، اچھی تھی، تو جب اس کے پاس سے گزرا، یہ رویہ ہمارا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ رویہ ہمیں بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ وہ جب یہ کھجوریں بیچ رہا تھا تو قریب سے گزرا، اور قریب سے گزرنے کے بعد تو نے اس کے ٹھیلے سے اس کے سامان سے کھجور اٹھائی اور بغیر اجازت کے ایک کھجور کھا لی، بغیر اجازت کے تو نے کھجور کھائی۔ اب جیسے ہی تو نے کھجور کھائی، اللہ نے اس کھجور سے نطفہ بنایا، اسی نطفے سے تیرا بیٹا پیدا ہوا۔ وہ حرام اور نجس نطفے سے جب تیرا بیٹا یہ پیدا ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جوانی کے عالم میں وہ تیرے اوپر دستدرازی کر رہا ہے، وہ آج جوانی کے عالم میں تیرے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ تو بڑا توجہ تو کیجیے گا، دھیان تو دیجیے گا، واقعہ تو تمام ہو گیا، لیکن عزیزان گرامی توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ جو ایک کھجور بغیر اجازت کے غصبی کھجور کھا لے تو اس کی اولاد میں یہ اثر ہوتا ہے، اگر کوئی سید آجا پورا باغ فدق کھا جائے، اگر پورا باغ فدق کھا لیا جائے تو پھر کیا لگ رہا ہوگا؟ یہ ہے حرام اور حلال کا فرق۔ حرام کا اپنا اثر، حلال کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ بس میں رب مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ حرام کا اپنا اثر، حلال کا اپنا اثر، اور اللہ جانے آپ سنیں گے کیسے، آپ توجہ کیسے کریں گے۔ میں نے یہ بات آپ کے اوپر چھوڑی، بس میں جملہ اب تک پہنچا رہا ہوں کہ حلال کا اپنا اثر، حرام کا اپنا اثر۔ ابو طالب کو کافر کہنے والوں، ابو طالب کے دسترخوان پہ آ کے دیکھو کہ اس ابو طالب کا اللہ جانے حلال کھلانے کا انداز کیا رہا ہوگا، اس ابو طالب کے دسترخوان کا عالم کیا رہا ہوگا کہ جس کے دسترخوان پر نبی نے کھانا تناول کیا، اللہ نے نتیجے میں فاطمہ جیسی بیٹی عطا کر دی۔ اللہ جانے اس ابو طالب کے دسترخوان کا، اس کے رزق کا، اس کی روٹیوں کے حلال ہونے کا کیا عالم ہوا ہوگا، کیونکہ حلال اپنا اثر دکھاتا ہے، حرام اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ارے جب کسی کے والدین حلال لقمہ کھاتے ہیں تو پھر پروردگار ان کے گھر میں نصر اللہ جیسے پیدا کرتا ہے، خامنائی جیسے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہے حلال کا اثر۔ جب ماں باپ لقمہ حلال کھاتے ہیں تو پھر پروردگار ان کو خامنائی جیسا بیٹا عطا کرتا ہے۔ اور کیا ہے خامنائی؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا جان چکی ہے، پہچان چکی ہے کیا ہے خامنائی، کیا تھے خامنائی۔ ایک طرف حرام کھانے والے اور ایک طرف حلال کھانے والا، ارے پوری دنیا حرام کھانے والی اس بات پر اکٹھا ہو گئی کہ اس حلال کھانے والے کو جھکا دیا جائے، جھکا نہ پائی۔ یہ حلال کا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان جس کے حلال کھاتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، تو دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے، وہ ایک طرف ہوتا ہے، اس کی تاثیر، خون کی تاثیر ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی سے جھکتا نہیں ہے، دبتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں بھی حلال اور حرام کو الگ کر دیا گیا۔ امام خطبے پہ خطبہ دے رہے ہیں،
बात पे बात कर रहे हैं, नसीहत पर नसीहत कर रहे हैं। जालिमों सुधर जाओ, जालिमों मान जाओ। लेकिन अजीज़ान गिरामी, हुसैन की बात का कोई असर नहीं होता था। तो किसी ने इमाम से आके पूछा, मौला आप इतनी चीजें, इतनी नसीहतें इनको कर रहे हैं, लेकिन ये मानने के लिए आमादा नहीं होते, कबूल नहीं करते। एक मर्तबा इमाम ने कहा, इनका मेरे बात के ऊपर असर होने वाला नहीं है, इसलिए कि इनके पेट माले हराम से भरे हुए हैं। जब माले हराम पेट में होता है तो मासूम की बात असर नहीं करती, मासूम की नसीहत असर नहीं करती। बस अज़ादारों में आ गए अपनी मंजिल पर। आज 7 तारीख है और आप जनाब कासिम को रोने के लिए आए हैं और जनाब कासिम की माँ को पुरसा देने के लिए आए हैं। बस जितना रो सकते हैं वो रो दीजिएगा। अज़ादारों, करबला का मैदान, शब आशूरा, तारीख ने एक मंजर दिखाया। 2 जवान हैं, पुश्ते खेमा पर बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। एक का नाम अब्बास है, दूसरे का नाम अली अकबर है। अब्बास चचा से कहते हैं, चचा कल गम में हम आपसे पहले जाएंगे। अब्बास कहते हैं, नहीं भतीजे, अब्बास के होते हुए आका ज़ादों की क्या जरूरत है, हम पहले जाएंगे। एक मर्तबा अली अकबर ने हाथों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कहा, ऐ चचा हमें पहले जाने दीजिए, हम पहले जाएंगे। क्यों? इसलिए कि अगर चचा आप पहले चले गए तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। हाय अल्लाह, अल्लाह अकबर, मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। एक मर्तबा अब्बास कहते हैं, भतीजे अकबर कल मैदान में हम पहले जाएंगे, इसलिए कि अगर तुम पहले चले गए मेरे आका की आंखों की बीनाई चली जाएगी। बस ये दोनों जवान गुफ्तगू कर रहे थे कि दरमियान में एक तीसरा जवान हाइल हो गया, एक बच्चा हाइल हो गया। तारीख ने जिसकी उम्र 13 बरस बताई है। एक मर्तबा कासिम आगे बढ़े और बढ़ने के बाद कहते हैं, चचा अब्बास अगर आप पहले जाएंगे तो अम्मू की कमर टूट जाएगी। भैया अब्बास भैया अकबर अगर आप पहले जाएंगे तो आका की आंखों की बीनाई चली जाएगी। अरे मैं तो यतीम कासिम हूं, कल मैदान में हम पहले जाएंगे। मैदान करबला सच चुका है। कासिम है, इजाजत लेना चाहते हैं। बाबा की वसीयत है। मेरे बाबा ने वसीयत की थी, वक्त मुसीबत जब भी देखना तो हुसैन पर अपने आप को कुर्बान कर देना। इससे ज्यादा मुसीबत, मैं मसाइल को बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि तफसीली मसाइल आप सुन चुकी हैं। कासिम आका की खिदमत में इजाजत नहीं मिलती, तावीज़ पेश कर दिया, हुसैन ने इजाजत दे दी। हुसैन के इजाजत मिलते ही आवाज आई हुसैन की, अब्बास कासिम को तैयार करो। बस तसव्वुर करिएगा, आप, मैं मसाइल नहीं पढ़ रहा हूँ, आप तसव्वुर कीजिएगा। अब्बास कासिम को तैयार करो। ठीक है, कासिम को तैयारी होना शुरू हुई। अब कासिम के लिए जीरा लाई गई। जीरा जानते हैं किसे कहते हैं? जंगी लिबास है। कौन सा लिबास? कि जो तीरों के वार को रोक लेता है, जो तलवारों के वारों को रोक लेता है, जो जख्म आने से इंसान की जिस्म को रोक लेता है, जो आगे भी होता है और पीछे भी रहता है, उसको जीरा कहते हैं। अब्बास एक एक जीरा लाते हैं, कासिम के बदन पे डालते हैं, एक एक जीरा लाते हैं, कासिम के बदन पे पहना देते हैं। लेकिन आज़ादारों, कोई जीरा ऐसी नहीं है कि जो कासिम के जिस्म पर आ सकती हो, जिसको कासिम पहन सकता हो। बस आज़ादारों, एक मर्तबा कासिम ने कहा, आका मुझे जीरा की कोई जरूरत नहीं है, जीरा को रहने दे। एक मर्तबा अब्बास खोद लेके आए। खोद किसको कहते हैं? जो सर पे रखा जाता है जंग के दौरान, ताकि अगर सर पर कोई हमला करे तो वो उसको रोक ले। कोई खोद है, ऐसा है ही नहीं जो कासिम के सर पर रखा जाए, जो कासिम पहन सके। बस ज़ादारों, उस खोद को भी हटा दिया गया। एक मर्तबा हुसैन ने कासिम को करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद जो कुर्ता कासिम ने पहना हुआ है ना, उसका गिरेबान चाक कर दिया। आस्तीनों को उलट दिया
اور گربان چاک کیا، ایک امامے کا کپڑا سر پہ باندھا اور ایک سفید کپڑا گلے میں ڈال دیا کفن کے بطور، کیونکہ حسین جانتے ہیں میرے بیٹے کو کفن نصیب نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس عزادارو، یہ منظر ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا، اس لیے کہ اب تک حسین نے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا، یہ اکیلے قاسم ہیں جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ عزادارو، حسین کے قریب آئی اور قریب آنے کے بعد زینب کہتی ہیں، اے آقا یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے قاسم کے ساتھ میں کیا رویہ اختیار کیا؟ کہا کہ بہن زینب، میں نے قاسم کے گریباں بچا کر دیا، شاید کہ کسی کو رحم آ جائے، یہ حسن کا یتیم ہے۔ اللہ اکبر، یہ حسن کا یتیم ہے، یہ بیار مددگار بچہ ہے، یہ بڑا معصوم بچہ ہے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ عباس نے گھوڑے پر سوار کیا، لیکن قاسم کا سن اتنا چھوٹا ہے کہ پیر رکابوں میں سنبھل نہیں رہے ہیں، رکابوں کے اندر پیر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ عباس نے رکابوں کو کاٹا اور چھوٹا کیا، چھوٹا کر کے باندھا اور پھر شہزادے کو سوار کیا۔ بس عزادارو، جیسے ہی شہزادہ سوار ہوا، میدان کی طرف پہنچا، میدان قتال کی طرف پہنچا، 4 سال جنگ لڑی ہے جناب قاسم نے، وقت نہیں ہے میں جناب قاسم کی جنگ کو پڑھوں۔ بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے یہ دکھا دیا کہ حیدر کرار کے پوتے کیسے ہوتے ہیں، بنی ہاشم کا خون کیسا ہوتا ہے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا، یہ بنی ہاشم کا بچہ ہے، یہ بنی ہاشم کے گھرانے کا ہے، تم اکیلے اکیلے اس سے نہیں جیت پاؤ گے، اکیلے اکیلے اس کو نہیں ہرا پاؤ گے۔ ایک مرتبہ سب نے مل کر وار کرنا شروع کیا۔ ارے ننھا قاسم ہے، تاریخ کہتی ہے کہ کسی نے قاسم کے سر کے پیچھے ایسا گرز مارا کہ قاسم گھوڑے پر ڈگمگا گئے، بس زمین تک آتے آتے قاسم نے خیمے کا رخ کیا، اے چچا قاسم سین سے زمین پر گر رہا ہے، میری مدد کو پہنچو۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ قاسم گر رہا ہے، مولا میری مدد کیجیے۔ حسین دوڑے قاسم کی مدد کرنے کے لیے، لیکن عزادارو، جس وقت قاسم زمین پر گرا، فوجیں بہت زیادہ تھی، فوجوں نے دیکھا کہ خیمے سے حسین آ رہے ہیں، غیظ کے عالم میں حسین آ رہے ہیں، اور حسین کا دیکھنا تھا کہ تمام فوجوں میں کھلبلی مچ گئی۔ چھوٹا سا ننھا سا قاسم، 13 برس کا قاسم، ارے پھول جیسا بدن، جس کے جسم پر کوئی زرہ نہیں ہے کہ جو گھوڑوں کی ٹانپوں کو روک لے۔ بس عزادارو، ارے قاسم زمین مقتل پہ ہے، ارے گھوڑوں میں مقتل ہو گئی۔ ایک مرتبہ ارے 14 سال عائشہ قاسم کا زندگی میں پامال ہو گیا، قاسم حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ بس عزادارو، حسین پہنچے مقتل میں، قاسم ہمیں معاف کرنا، ہم تمہیں بچا نہیں پائے، ہم وقت پر آ نہیں پائے، بیٹا قاسم ہمیں معاف کرنا، بس 2 لمحے اور ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، قاسم کہاں ہو بیٹا؟ بیٹا کہاں ہو؟ آواز دو۔ کیوں نہیں بولتے بیٹا؟ آواز دو۔ ایک مرتبہ قاسم جب آواز نہ دے پائے حسین کی آواز پر، ایک مرتبہ حسین نے اپنے امامے کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد ایک مرتبہ کہا، اے قاسم تمہیں امام وقت آواز دے رہا ہے، اے قاسم تمہیں امام وقت آواز دے رہا ہے، میری آواز پر لبیک کہو۔ بھائی اب تک حسین صدائیں دیتے تھے، کسی مقتل میں کسی کو پکارتے تھے، صرف جواب میں ایک آواز آتی تھی، لیکن حسین کھڑے ہوئے ہیں اور لبیک یا حسین کی آواز چاروں طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔